ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے، پہلی سورہ فاتحہ آخری سورہ والناس. یہ تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں. آپ کے علم میں ساری تفصیل پہلے آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ کہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہیں یہ دو ہیں. ایک ترتیب ہے نازل ہونے کی، جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا اس ترتیب کے اندر سب سے پہلے ابتدائی آیات سورہ اقرا، اس کی پہلی 5 آیات، پوری صورت نہیں، پہلی 5 آیات، پھر آگے ترتیب ہے. یہ سورہ فاتحہ بھی ابتدائی صورتوں میں ہے، جب نازل ہوئی مکی صورت ہے، اور اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، اور بعض کتابوں میں شاید آپ نے دیکھا ہو جس میں لکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی. اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو پوری صورت مکمل ایک دفعہ نازل ہوئی وہ سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے. سورہ اقرا مکمل نازل نہیں ہوئی تھی، اس کی 5 آیات نازل ہوئیں، پھر سورہ مدثر، مزمل، کچھ اور، پھر سورہ فاتحہ. تو پوری صورت جو ایک وقت میں اکٹھی نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ پوری سورہ فاتحہ سب سے پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کے حوالے سے احادیث میں بہت فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، میں صرف ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں. پہلی بنیادی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سورہ فاتحہ وہ عظیم صورت ہے جس سے قرآن کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور اگر آپ غور کریں نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ ہی سے ہوتا ہے. نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے، قرآن کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں کوئی ایسی صورت یا ایسا مضمون آپ کہہ لیجیے، ایسی صورت نازل نہیں ہوئی جیسی یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن مجید میں بھی اس صورت جیسی کوئی اور دوسری صورت نازل نہیں ہوئی. ایک صحابی ہیں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ پکڑ کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو سعید خدری، میں مسجد نکلنے سے پہلے ہی تجھے وہ صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے. پھر ارشاد فرمایا وہ قرآن کی سب سے عظیم صورت یہی سورہ فاتحہ. اس سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، فاتحہ بھی اس کا نام ہے چونکہ افتتاحی صورت ہے، سب سے پہلی صورت ہے. اسی طرح اس صورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، شافیہ بھی کہتے ہیں، شفا بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے شفا بھی رکھی. اس صورت کا نام سورہ وافیہ بھی ہے. اس صورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. ام الکتاب یعنی پوری کتاب کی جڑ، بنیاد. تو اس سورہ فاتحہ کے اندر بڑی تفصیل ہے، وہ نہ تفصیل کا موقع ہے، ہم نے صرف مختصراً ایک دو باتیں عرض کرنی ہوتی. وہاں بعض مفسرین نے تفصیلاً لکھا ہے کہ پورے قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس سورہ فاتحہ میں آپ کو ملتا ہے. ام القرآن بھی اس سورت کا نام ہے، اور مختلف نام ہے اس سورت کے حوالے سے. سب سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. چونکہ آج آغاز ہے، سب سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، اس کے بعد پھر ہر صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں. اس دن حضرت نے بھی آپ کے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ اس کا ترجمہ کرتے وقت ہم معنی یہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ من الشیطان، شیطان سے. کون سا شیطان؟ الرجیم، جو کہ مردود ہے، رجم کیا، وہ اس کو رد کیا ہوا ہے.
اس شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ بعض حضرات نے سمجھانے کے لیے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں جیسے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے قرآن کے اندر بھی ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ، پاکیزگی بنیادی شرط ہے۔ تو جیسے انسان ظاہری اعضاء کو پاک کرتا ہے قرآن کو چھونے سے پہلے، اسی طرح جس زبان سے آپ قرآن کے پاکیزہ کلمات لا رہے ہیں اس زبان کو بھی پاک کریں۔ گویا یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے یہ زبان کا وضو ہے کہ اس زبان سے مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کسی کو میں نہیں کہہ رہا، ہم سب اس میں مبتلا ہیں، مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکیزگی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن مختلف باتیں کر رہے ہیں، پوری بات، یہ بات وہ بات وہ بات۔ اب جب وہ باتیں کی آپ نے زبان سے، اب اسی موقع پر اللہ کا کلام، کل بھی یہ بات آئی تھی، صرف کتاب نہیں کلام اللہ، جب اللہ کا پاکیزہ کلام کریں گے تو پہلے زبان کو پاک کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان مردود سے جس نے مجھے مختلف چیزوں میں مبتلا کیا۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا پاکیزہ نام لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد گویا زبان کو بھی پاکیزہ کر کے اب تھوڑی صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام جو بھی اللہ نے توفیق دی اس کو پڑھیے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے سب سے پہلے ہم تعوذ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آ جاتے ہیں شیطان مردود سے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ نحل میں آپ پڑھیں گے 14ویں پارے میں، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پاک کی قرات کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، شیطان سے پناہ مانگ لیا کریں، اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ اس وجہ سے اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب بھی قرآن پاک کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، فاستعذ امر کا صیغہ ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، کئی حدیث ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع واجزم، کوئی بھی ذی شان باعزت کام، ایک عزت والا کام جس کو بسم اللہ کے بغیر آپ شروع کر دیں وہ نامکمل رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہر کام کے موقع پر، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتنا منقول ہے کہ ہر چیز پر، ہر موقع پر داخل ہو رہے ہیں، تب کوئی کام شروع کر رہے ہیں، پھر آغاز کر رہے ہیں کسی چیز کا، پھر بسم اللہ الرحمن، ہر موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، چونکہ اس سے زیادہ پاکیزہ چیز اور کیا ہوگی اللہ کا کلام، تو اس کلام سے پہلے بھی پہلے اعوذ باللہ پناہ میں آ گئے، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ آگے شروع کیجیے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں صرف آج عرض کر دیتا ہوں، اب ہر صورت کی شروع میں نہیں آئے گی یہ تفسیر۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، آپ کبھی سوچئے گا، ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، ہر جگہ آپ ترجمہ لکھا ہوا بھی ہے، یاد بھی کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اگر آپ یہاں غور کریں تو اس کے اندر جتنے حروف ہیں اس میں شروع کسی کا معنی بھی نہیں، با کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب نام، اللہ کا مطلب اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم یہ اللہ کی صفات ہے، کون سا اللہ جو رحمان رحیم ہے، ختم۔ اب یہ شروع کہاں سے ہے؟ یا اقرؤ بھی کہہ سکتے ہیں، آکلو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بڑی ایک تفصیل ہے۔ اب یہاں ایک اصول ذہن میں رکھیں، عربی زبان میں کچھ حروف ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں حروف جارہ، حروف جر، جو جار مجرور مل کے کسی چیز کے ساتھ لازماً وہ متعلق ہوتے ہیں۔ اب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز ہو رہا ہے با سے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیں، آپ اگر غور کریں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوگی با کو سین کے ساتھ ملا کر لکھا ہوگا، قرآن میں ہی اس کے علاوہ اگر کہیں بسمی کا لفظ آئے نا تو وہاں با کے بعد الف ہوگا، پھر سین اور میم۔ اصول یہی ہے کہ با کے ساتھ الف ہونا چاہیے، با کے ساتھ الف پھر اسم آئے، جیسے اقرا بسمی، یہی دیکھ لیں قرآن میں لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، دیکھیں ذرا ابھی دیکھ ہی لیتے ہیں، میں غلط بھی کہہ رہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تاکہ آپ کو یہ وجہ اس کی یہ دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر ہے 829 یا 39، کیا ہے 839، اقرا بھی دیکھیں با کے بعد الف لکھا ہوا ہے، با کے بعد الف لکھا ہے، با الف پھر سین اور میم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں بسم اللہ میں الف نہیں لکھا،
الف نہیں ہے، حالانکہ با الگ لفظ ہے، اسم الگ لفظ ہے، اللہ الگ لفظ ہے، ملائیں گے تو بسم اللہ، با اسم اور اللہ ان سب کو ملا لیں گے۔ وجہ یہ ہے، ابھی میں نے آپ سے حدیث عرض کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باعزت کام جس کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، تو آپ شروع کریں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ سے۔ اسی وجہ سے خط عثمانی کے اندر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر یہ لکھا گیا مصحف، وہ ساری تفصیل ہے اس میں لکھی ہوئی، تو اس موقع پر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ با اور سین کو ملا کے لکھا جائے، تو با اور سین کو یہاں ملا کے لکھا جاتا ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور کہیں یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یہ با حرف جر اور اسم مجرور، یہ جار مجرور مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، یہ پکا اصول ہے عربی گرامر کا۔ اب یہ ہم پھر موقع مناسبت سے وہ متعلق نکالتے ہیں، اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوں گے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں کھانے کا آغاز کر رہا ہوں، اگر کہیں جا رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ میں جاتا ہوں، یہ ساری صورتیں ہوں گی۔ اور با کے عربی زبان میں کئی معنی آتے ہیں، میں تفصیل نہیں عرض کر رہا، ان میں سے ایک دو پوائنٹ عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہر جگہ نہیں ہوگی بات۔ با کا ایک معنی ہوتا ہے استعانت، بہت سے معنی لکھے ہیں کتابوں میں، با کا ایک معنی ہوتا ہے استعانت، مدد طلب کرنا، اور با کا ایک معنی ہوتا ہے مصاحبت، کسی کے ساتھ ہو جانا، اسی طرح با کا ایک معنی ہوتا ہے برکت، تبرک حاصل کرنا، یہاں تینوں معنی اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے میں اللہ کے نام کے ساتھ بالکل ساتھ متصل ہو کر ابتدا کر رہا ہوں۔ ایک ہے میں اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے استعانت، اور یہ بھی ہو سکتا ہے میں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں اس تلاوت کا یا اس قرآن کا یا اس سورت کا، جو بھی سورت ہے۔ آخری بات اور اس میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بلکہ اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے، بعض اوقات بچوں کو بھی میں اکثر کلاس میں بھی بتلایا کہ آپ نے اگر کوئی تقریر کرنی ہے، اسپیچ کرنی ہے، کہیں آپ کو موقع ملتا ہے، وہاں بچے بڑوں کو بھی بعض اوقات دیکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آگے بات شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے کوئی بات شروع کرنی ہے نا، بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آنا پڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مخصوص ہے قرآن کے ساتھ، یا جس موقع پر حدیث میں آتا ہے، بہت قرآن میں بہت سے موقع۔ ہاں، یا آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، کوئی آیت پڑھنی ہے پھر آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں۔ ویسے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو صرف بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے اپنی بات شروع کرتے ہیں، یہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہو گیا کہ شروع کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ دو صفت ہیں اللہ کی، رحمان اور رحیم، یہ سورہ فاتحہ میں بھی آئے گا، وہاں پھر میں عرض نہیں کروں گا، یہیں آ جائے گا، رحمان اور رحیم۔ عربی کا ایک اصول ہے کہ الفاظ کی اگر زیادتی ہو تو وہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر آپ غور کریں، رحمان اور رحیم، اس کا مادہ تو ایک ہی ہے، رحم کرنے والا۔ رحمان کے اندر کتنے حرف ہیں اگر آپ دیکھیں؟ 5 حرف ہیں، را، حا، میم، اس کے بعد الف بھی ہے، وہ چاہے ہم کھڑا زبر کے ساتھ لکھیں چاہے الگ سے لکھیں، اردو میں لکھ لیتے ہیں، عربی میں تو کھڑے زبر سے لکھیں گے، پھر اس کے بعد نون، را، حا، میم، الف اور نون، اور رحیم میں 4 حرف ہیں، را، حا، یا اور میم۔ تو رحمان میں حروف زیادہ ہوئے، رحیم میں حروف کم ہوئے، تو رحمان کے معنی کے اندر بھی زیادتی ہے۔ رحمان کہتے ہیں وہ ہستی جس کی رحمت بہت زیادہ عام ہے۔ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں اردو میں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہی ہم نے یاد کیا، اور صحیح ہے ترجمہ۔ یعنی رحمان کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جس کی رحمت بہت زیادہ عام ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور رحیم کا مطلب ہے جس کی رحمت کامل ہے، تام ہے۔ ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت تام ہے اور کامل ہے۔
تو اللہ کی ذات کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں جس کی رحمت عام بھی ہے. یہی وجہ ہے عام ہونے کا مطلب کہ اللہ کی رحمت دنیا میں رحمان ہے، یعنی دنیا میں اللہ کی رحمت صرف مومن پر نہیں ہے، کافر پر بھی ہے. اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے، اسے بھی دے رہا ہے، اسے بھی عزت دے رہا ہے، اسے بھی دے رہا ہے، اس کو بھی صحت مل رہی ہے، اس کو بھی صحت مل رہی ہے، اس کو بھی اولاد مل رہی ہے، اس کو بھی اولاد مل رہی ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مومن ہے، چاہے نافرمان ہے، چاہے فرمانبردار ہے. لیکن آخرت کے اندر اللہ کی ذات رحیم، وہ رحمت تام جو ہے وہ صرف خاص ہوگی ایمان والوں کے ساتھ. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عمومیت جو ہے وہ وہاں پر ظاہر نہیں ہوگی. تو بہرحال رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک آخر میں بات اور کر دیتا ہوں، بس انشاءاللہ سورہ فاتحہ پھر شروع کریں گے. آپ نے شاید ایک کتاب کا مطالعہ کیا ہو، اگر کبھی موقع ملے تو ضرور کیجیے گا. اردو زبان، یقیناً ہم اردو زبان مادری زبان ہے ہماری. اردو زبان اگر آپ کو صحیح آتی ہے، اردو کے الفاظ سے آپ کی مناسبت ہے، ادب سے کچھ مناسبت ہے، تو آپ کے لیے وہ کتاب شاہکار ہے، صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت مشہور بزرگ ہیں، یہ جسٹس تقی عثمانی صاحب جو ہیں، ان کے بڑے بھائی ابھی حیات ہے، محمد ولی رازی، کراچی کے اندر، کراچی یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر بھی رہے، وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوگی، بہت علیل ہیں آج کل. مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایج بھی 80+ ہے، وہ ان سے بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے، ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھا کرتے تھے ضیاء الحق صاحب کے دور میں، ایک کتاب لکھی تھی سیرت اردو میں، اور وہ کتاب لکھی تھی بغیر نقطوں والی، یعنی اس میں کوئی حرف نقطوں والا نہیں ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی موٹی کتاب ہے، تقریباً 400 صفحات ہیں اس کے. اس کتاب کا نام رکھا تھا ہادی عالم. مجھے صرف بسم اللہ کا معنی ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ہادی عالم، نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. ہادی، ظاہری بات ہے وہ یا کے نیچے زیر آ جائے گی، اضافت والی. ہادی عالم، سارے عالم کے ہادی. انہوں نے اس پوری کتاب میں نقطے والا کوئی حرف نہیں ہے، شاہکار کتاب ہے، میں عرض کر رہا ہوں. وہاں وہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ. اب دیکھیں، بسم اللہ کا ترجمہ کریں گے، نقطہ نہیں ہے. اب کیسے ترجمہ کیا انہوں نے؟ وہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ کے نام کے ساتھ نام لکھیں گے، ساتھ لکھیں گے، رحمان، رحم، رحمان جو بھی لکھیں گے، بڑا بے آ جائے گی، نقطے آئیں گے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے اسم سے، اللہ کے اسم سے، کہ وہ اللہ عام رحم والا اور کمال رحم والا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا رحمان کا مطلب عام، جس کی رحمت عام ہے، اور رحیم کا مطلب جس کی رحمت تام ہے، کمال ہے. اللہ کے اسم سے کہ وہ اللہ عام رحم والا اور کمال رحم والا ہے. میں صرف ایک مثال اور دے دیتا ہوں اس کتاب کی، بڑی زبردست کتاب ہے، مجھے ایک دو باتیں یاد آ رہی. صحابی کا لفظ آتا ہے. اب انہوں نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صحابی لکھیں گے، بے آئے گی، نقطہ. یا ہم کہتے ہیں چلو صحابی کی جگہ ساتھی لکھ لو، ساتھی میں 2 نقطے. صحابی لکھیں، ساتھی لکھیں، کیا لکھیں؟ انہوں نے اس کی جگہ لفظ لکھا ہے ہمدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں، ہمدم رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم ساتھی. تو اسی طرح حضرت یہ خلفائے راشدین کے نام ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام میں نقطہ ہے، حضرت عمر، حضرت علی، ان کے ناموں میں نقطہ نہیں، لیکن عثمان اور ابوبکر میں نقطہ ہے. کس طرح لکھیں گے؟ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لکھا حاکم اول، خلیفہ کے حاکم، حاکم اول، حاکم دوم. اب حاکم سوم، اب دوم سوم میں نہیں آ رہا. اچھا، اس میں لکھا حاکم 4 میں لکھا، اس میں لکھا حاکم علی اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. داماد وہی تھے. تو داماد رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. تو اس طرح کر کے انہوں نے وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی. بہرحال تو میں ذہن میں تھا کہ عام رحم والا اور کمال رحم والا ہے. رحمان کا مطلب جس کی رحمت بڑی عام ہے، اور رحیم کا مطلب جس کی رحمت بڑی کامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں جس کی رحمت عام بھی ہے اور کامل بھی ہے، تمام بھی ہے، تام بھی ہے. اللہ تعالیٰ بس آغاز کرنے کی اور آگے اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں آغاز کی توفیق دی ہے، اس کے اندر استقامت نصیب فرما، اس کے اندر یا اللہ خلوص کے ساتھ بیٹھنے کی، سننے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور عمل کی نیت سے یہاں بیٹھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ابھی بھائی نے بھی درخواست کیا آپ کے کوئی عزیز، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو بھی اور تمام بیماروں کو صحت، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔